السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، ایران کی امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی تھی وہ 15 دن کے لیے اس کا سیز فائر ہو گیا ہے۔ یہ جنگ 15 دن کے لیے رک گئی ہے۔ عام مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ دائمی نہیں ہو سکتی، یہ بہت کمزور سیز فائر ہے۔ یہ سیز فائر وقت سے پہلے بھی ٹوٹ سکتی ہے، وقت پہ بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں ایک زائنسٹ آرگنائزیشن ہے جس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ 3 قوموں کے لوگ زائنسٹ صہیونی تنظیم میں شامل ہیں، اور زیادہ تر اس تنظیم میں حکمراں اور طاقت رکھنے والے مالدار لوگ اس تنظیم میں شامل ہیں۔ یہ صہیونی تنظیم نہیں چاہتی کہ جنگ بند ہو، وہ چاہتی ہے کہ ایران کا پوری طرح خلا خما ہو جائے اور مشرق وسطیٰ میں کوئی طاقت نہ رہے مسلمانوں کی، وہ یہ چاہتے ہیں۔ دراصل زائنزم یعنی صہیونیت کا جو پروگرام ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے۔ ایک گریٹر اسرائیل ریاست قائم ہونی چاہیے۔ انہوں نے 1948 میں ایک ریاست تو قائم کی جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، لیکن ان کا نقشہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل، شام کے علاقے، اردن کے علاقے اور سعودی عرب کے علاقے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ بھی گریٹر اسرائیل میں شامل ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو، اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں کئی سالوں سے۔ جب سے اسرائیل بنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نقشہ گریٹر اسرائیل کا جلد سے جلد حاصل کر لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سی کوششیں کی اور عرب کی تمام ممالک کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ جو ہمنوا نہیں بنے وہاں پہ حکومت کو بے دخل کر کے وہاں پہ ایسے جنرلوں کو حکومت دے دی گئی جو یہودیوں کے تابع ہیں، امریکیوں کے تابع ہیں۔ جیسے مصر میں وہاں مرسی کی حکومت تھی، اخوان المسلمون کی، بڑا خطرہ تھا صہیونیوں کو، ان کو ہٹا کر عبد الفتاح سیسی جو کہ جرنیل تھا ملٹری کا، اس کو حکومت دے دی گئی۔ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، دبئی، ابوظہبی، بحرین، کویت، ان کو خرید لیا گیا، اس لیے کہ ان کے پاس نہ کوئی دم ہے نہ کوئی ان کی حقیقت ہے۔ اگر یہ نہ کہیں تو ان کا وجود خطرے میں ہے، اس لیے ان تمام کو خرید لیا گیا
اور کہا کہ تم اگر ہمارا ساتھ دو گے تو تمہاری بقا رہے گی، تمہاری حکومت رہے گی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ریاستوں کے جو حکمراں ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرفداری میں ہیں، انہوں نے ابراہم ایکارڈ بھی کر لیے، اور جو حکومتیں امریکہ کے اور اسرائیل کے مقابلے میں ٹھہرتی تھیں ان حکومتوں کو بے دخل کر دیا گیا اور ان علاقوں میں انارکی پیدا کر دی گئی۔ جیسے عراق، صدام حسین تھے، حالانکہ بہت صحیح بادشاہ نہیں تھا، اس کے عقائد صحیح نہیں تھے، کمیونسٹ بادشاہ تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا کھٹکا تھا۔ ویسے ہی لیبیا کا قذافی تھا، حالانکہ وہ بھی کمیونسٹ ذہنیت کا آدمی تھا، لیکن وہ بھی اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے خطرہ تھا۔ ان حکومتوں کو بے دخل کر دیا گیا اور وہاں پہ انارکی ہو گئی، کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے علاقے مل گئے اپنی حکومت چلانے کے لیے، ایک شاندار جو حکومت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اس طرح اس خطرے کو بھی انہوں نے دفع کر دیا۔ سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ اس کے چھوٹے بھائی کو بٹھا دیا گیا، اور ان کی خاندانی روایت کے حساب سے یہ سلمان کے بعد وہ عبدالعزیز کے ایک بیٹے، ان کا نام تھا بادشاہت کے لیے، لیکن CIA اور موسد نے محمد بن سلمان کو لا کے بٹھا دیا اور کہا کہ تمہارے بعد تمہارا بیٹا بنے گا، تمہاری جو روایت ہے حکومت کرنے کی یہ ہم نہیں مانیں گے، تم خوش ہو جاؤ گے تمہارا بیٹا تمہارے بعد حکومت کرے گا۔ اس طرح موسد اور CIA نے اپنے آدمی کو سعودی عرب پہ امپلانٹ کر دیا۔ اب پورے علاقے میں امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی کانٹا ہے، وہ ایران۔ اس کو ختم کر دیا جائے، ہر طرح کوشش کی جائے کہ اگر یہ ایران ختم ہو جائے تو ہمارا گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا۔ یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، اگر یہ شیعہ بھی ہیں تو یہ لوگ لڑ رہے ہیں گریٹر اسرائیل بننے سے روکنے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں۔ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں۔ جو مغرب چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو شیعہ سنی میں بانٹ دیا جائے، یہ وہ نہیں ہیں، بلکہ اس وقت ایران وہ آخری کانٹا ہے، یہ مسلمانوں کا وہ آخری مورچہ ہے۔ اگر یہ مورچہ گر جائے تو آنن فانن میں گریٹر اسرائیل بن جائے گا۔ اب اس کے لیے رمضان شروع ہوا، رمضان سے پہلے ہی جنوری میں نیتن یاہو نے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور اس کو کنونس کر لیا کہ ہم ایران میں رجیم چینج کر لیں گے، وہاں پہ حالات ہمارے بڑے سازگار ہیں، وہاں کا جو اسلامی حکومت ہے، وہاں کی جو آیت اللہ ہیں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے تو رجیم چینج ہو جائے گا، وہاں کے لوگ ہمارے حساب کی حکومت قائم کر دیں گے تو یہ خطرہ ٹل جائے گا۔ ادھر سعودی عرب بھی بار بار امریکہ کو دباؤ ڈالتا رہا کہ یہ طاقت بڑی ہوتی جا رہی ہے، یہ طاقت کافی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو۔ تو امریکہ پہ اتنا پریشر آ گیا کہ امریکہ نے موسد کے چیف ڈیوڈ برنیا سے 3 دن مستقل بات کی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ رجیم چینج کر دینا چاہیے، اور اس وقت حالات بالکل سازگار ہیں، اور آیت اللہ اور اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے تو وہاں کی عوام پہلے ہی ریولٹ کر رہی ہیں،
اور ایک دم ریوولٹ کر دیں گے اور وہاں پہ یہ رجیم چینج ہو جائے گا تو ہمارے حساب کی حکومت وہاں پہ بن جائے گی، اور مڈل ایسٹ میں نہ امریکہ کو چیلنج کرنے والا کوئی ہوگا، نہ اسرائیل کو چیلنج کرنے والا کوئی ہوگا۔ جب تمام دنیا کے مسلمان رمضان کے مہینے سے گزر رہے تھے، ظالموں نے اپنے پروگرام میں، اپنے نقشے میں انہوں نے رنگ بھرا، اور 10 یا 11 رمضان کو آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ 48 فوج کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کمانڈروں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس جنگ کے پیچھے 3 کردار ہیں اور تینوں صہیونی کردار ہیں۔ ایک ہے یہودی، اور دوسرا امریکہ کا پریزیڈنٹ، اور تیسرا مسلم صہیونی، وہ مسلم حکمران جو یہودیت کا ساتھ دے رہے ہیں، جو زائنزم کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ تینوں ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان تینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں تلاش کریں، اس لیے کہ جو صحیح چیز ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہی کا پیغام، قرآن مجید ہی کا قانون چلنے والا ہے۔ سب سے پہلے یہودی جو ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کا نیچر، ان کی سرشت بتا دی ہے کہ انتہائی ظالم ہے اور فسادی ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ اس آیت کے پہلے حصے میں یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب جب یہ ظالموں نے جنگ کی آگ کو دہکایا، یعنی ان کے سرشت میں ہے جنگ کی آگ کو دہکانا، انسانی آبادیوں میں لاشوں کو نکالنا ان کے سرشت میں ہے۔ نیتن یاہو اگر کسی دن مسلمانوں کی لاشوں کو نہیں دیکھتا تو اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ہر روز سیز فائر کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ لبنان میں قتل عام ہو۔ 10 منٹ کے اندر 100 مقامات پر اس نے بمباری کر کے جینوسائیڈ کر دیا، سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو قتل شہید کر دیا۔ یہ چاہتا ہے، اور آج بھی یہ چاہ رہا ہے کہ سیز فائر نہ ہونا چاہیے، ہمیشہ جنگ ہونی چاہیے، جنگ سے یہودیوں کو فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ جب جب یہ ظالموں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ اگر اللہ کا کنٹرول ان ظالموں پہ نہ ہوتا تو پوری دنیا میں یہ جنگ کی آگ لگائے تھے، کبھی کوئی سیز فائر کی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس آگ کو بجھاتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ ظالم کیا کرتے ہیں کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہودیوں کا بنیادی مقصد، بنیادی گول اور بنیادی ایم زمین میں فساد ہے، قتل عام ہے، بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا دواخانوں پہ حملہ کرنا ہے، کالجوں پہ حملہ، یونیورسٹیز پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی پسند نہیں ہے کہ کچھ دن یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سیز فائر کروا دیتے ہیں، جنگ کو روک دیتے ہیں، جنگ کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اسی کے کائنات میں اصل کنٹرول اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ کئی طاقتیں، ایسا آدمی اگر انالائز کر لے کہ سیز فائر کیسا ہوا تو حق دق رہ جائے گا کہ کتنے اینگل سے کام ہوا ہے۔ سینکڑوں اینگل سے جب کام ہوتا ہے تو ایک چیز وجود میں آتی ہے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ
وہ صہیونی ہیں جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ ان کا کام ہی دنیا میں جنگ بھڑکانا ہے، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ ان کی بھڑکا ہوئی آگ کو بجھانا ہے، اور یہ ظالم زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے ہیں۔ پوری اسرائیل کی اب تک کی تاریخ اٹھا کے، جب 1948 میں اسرائیل بنا، جب سے لے کے آج تک ہر روز دنیا میں فساد، کہیں نہ کہیں قتل، ان کے مصدر نے کسی سائنٹسٹ کو قتل کر دیا، کسی ملٹری لیڈر کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کو بھی انہوں نے ہی ختم کیا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایران نے اسرائیل کے ڈینووا کے شہر پہ حملہ کیا، وہاں پہ ان کا نیوکلیر ری ایکٹر ہے۔ تو 1964 میں انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم نیوکلیر انریچمنٹ کا پروگرام بنائیں گے، تو اس وقت کا امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی اس کی مخالفت کرا، بولے نہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے تم کو۔ چند ہی دن میں اس کا قتل ہو گیا۔ ابھی بھی اکثر ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈونالڈ ٹرمپ ایران کی شرائط پہ سیز فائر کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کا بھی قتل ہو جائے گا، جیسے جان ایف کینیڈی کا ہوا ہے۔ دوسرے امریکن پریزیڈنٹس جتنے بھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو حکمرانوں کا تذکرہ کیا ہے، بالکل امریکن پریزیڈنٹ پہ اس کا وہ تذکرہ فٹ بیٹھتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تمہیں حیرت زدہ کر دیں گی، تمہیں بہت پسند آئیں گی، لیکن اور ان باتوں کے لیے وہ قسمیں کھاتے ہیں، تم کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ایسے ہی ہوں۔ جو بھی الیکشن ہوتا ہے، یہی ڈونالڈ ٹرمپ جب الیکشن لڑ رہا تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں پیس ٹائم پریزیڈنٹ رہوں گا، میرے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، میں امریکہ کی فوجوں کو کسی جنگ میں نہیں جھونکوں گا۔ اس کی یہ باتیں الیکشن سے پہلے، الیکشن کی تقریریں کرتے ہوئے اس ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ باتیں کہی تھیں، I will be the peace time president of America۔ کتنی سہانی بہترین باتیں ہیں۔ پورے امریکہ نے کہا کہ ویری گڈ، ایسا ہی پریزیڈنٹ ہمیں چاہیے، پوروں نے ووٹ دے دیا، اسے پریزیڈنٹ بنا دیا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی نگاہیں بندے کے دل پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ارے یہ پلے درجے کا جھگڑالو ہے، یہ اوپر یہ باتیں کر رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اگر ایسے شخص کو حکومت ملتی ہے تو یہ زمین میں کوششیں کرے گا کہ زمین میں فساد پھیلے اور انسانی آبادی اور انسانی زراعت تباہ برباد ہو جائے۔ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، انسان اپنے کھانے پینے کے لیے جو کھیتیاں اگاتا ہے اور انسانی نسلیں یہ برباد ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر ایسے الد الخصام کو حکومت ملتی ہے۔ میناپ کا اسکول 7 سال کے 5 سال کے لڑکیاں بچے، جب اس ظالم نے 3 میزائل وہاں پہ مارے، ایک امریکن آفیسر سی اے کی سابقہ آفیسر رو کے کہہ رہی ہے کہ پہلے میزائل سے بچنے کے لیے چھوٹے بچے پریئر ہال میں جمع ہو گئے، ظالم نے دوسرا میزائل پریئر ہال پہ مارا، بچے نکل کے اپنی جان بچانے کے لیے باہر گراؤنڈ میں آئے تو تیسرا میزائل گراؤنڈ میں مارا۔ یہ
انسانی نسلوں کو تباہ کرنا ان کی سرشت میں ہے۔ پوری امریکن پریزیڈنٹس کی تاریخ ہے کہ ہر پریزیڈنٹ کے سر پہ کم سے کم 1,00,000 آدمیوں کا خون ہے۔ نکسن سے لے کے آج تک ہر پریزیڈنٹ کے سر پہ۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اگر اسے کہا جا رہا ہے کہ جنگ مت کر رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں مار رہا ہے، اپنی عزت کی وجہ سے گناہ پہ جم جاتا ہے۔ یس، میں صحیح کرا۔ اخذت العزت بالاسم، اس کے پورے پریس کانفرنسز دیکھیے، یہ آیت کی تفسیر ہیں۔ اخذت العزت بالاسم، اپنے گناہ پر اڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے صحیح کیا۔ I am the greatest country in the world. My military is the greatest military in the world. ہم نے صحیح کیا۔ فحسبہ جہنم، ان کے لیے جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو دنیا میں جنگ کی آگ لگانا چاہتے ہیں، وہ ان بادشاہوں کے پاس جو زمین میں انسانی نسل اور زراعت کو تباہ کرتے ہیں، ان کے سامنے پرپوزل رکھتے ہیں کہ ایران کو تباہ کرنا ہے۔ پھر ادھر سے مسلم صہیونیوں کا بھی بار بار فون جاتا ہے، سرکار بہت مارو، سرکار بہت مارو، سرکار کمر توڑ دو۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ ان کے پاس آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی ان ظالموں نے خرید لیا ہے، محلوں میں گزارنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ایک حکومت چلانے کے لیے ان ظالموں نے آخرت کو بیچ دیا ہے اور دنیا کو خرید لیا ہے۔ جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ 3 مقامات پہ سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو خریدا ہے، اللہ کے آخری نبی کی امت کے مقابلے میں یہودیوں سے دوستی کی ہے۔ انہوں نے ضلالت کو پسند فرمایا ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ ان کی یہ تجارت انہیں نقصان نہ دے گی، انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ صرف ایک حکومت کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے ان ظالموں نے نہ قرآن کو مانا نہ حدیث کو مانا۔ عربی جانتے ہیں، نہ قرآن کو مانا نہ حدیث کو مانا، یہودیت کی بات کو مان لیا اور ضلالت کو انہوں نے اختیار کی۔ یہی بات ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو خریدا، مغفرت کے مقابلے میں عذاب کو لیا۔ انہیں مغفرت نہیں چاہیے، ان ظالموں کا عذاب چاہیے، ان کو قرآن نہیں چاہیے، اللہ کے نبی کی سیرت نہیں چاہیے، اللہ کے نبی کے ارشادات نہیں چاہیے۔ خادم حرمین شریفین تو بنتے ہیں حصول دنیا کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے۔ یہ وہ ظالم ہیں جو یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی طرفداری کرتے ہیں،
نصرانیوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ انہوں نے ضلالت کو خرید لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا، عذاب کو لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی، ارے کہیں آگ میں جلنے کی کیسی ہمت ہے یہ لوگوں کی، فما اصبرہم علی النار، ارے کیا ہمت والے ہیں یارو، آگ میں جلنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کیا ہمت والے ہیں، آگ میں جلنا چاہ رہے ہیں۔ بھئی آگ میں جلنے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے۔ تو جنگ کے پیچھے جو 3 کردار ہیں جس کا قرآن مجید ہم کو اشارہ کرتا ہے کہ دنیا میں یہ رہیں گے، اور آج ہم کھل کے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہودی جنگ کی آگ بھڑکا رہا ہے، امریکن پریزیڈنٹ نسلوں کو اور کھیتیوں کو تباہ کر رہا ہے، اور اپنے جو مسلم حکمراں ہیں ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کا طرفداری کر رہے ہیں، ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ حضرت گرامی تقریباً 40 مہینے 40 دن یہ جنگ چلی۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے کہا کہ امریکہ کا ڈونلڈ پریزیڈنٹ بھیک مانگا جنگ بند کرو، ایران سے بھیک مانگا جنگ بند کرو۔ The Donald President Donald Trump begged Iran for ceasefire۔ امریکہ کے کئی MS9 جو امریکہ کا چینل ہے، CNN اور کئی یوٹیوب کے جو انالیسس کرنے والے ہیں، تمام کی ایک رائے یہ ہے کہ اس جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر نے بھیک مانگی، جنگ بند کرو، جنگ بند کرو۔ اور تمام ایک آواز کہہ رہے ہیں کہ ایران اس وقت پہلے سے زیادہ پاورفل بن کے ابھر گیا ہے۔ اگر یہ سیز فائر جاری رہی تو دنیا میں 4 پاورز رہیں گے، ایک امریکہ، رشیا، چائنا اور ایران۔ یہ 4 پاورز رہیں گی جو ساری دنیا کو کنٹرول کریں گے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا۔ اس کامیابی کے پیچھے 4 باتیں ہیں جو ایران نے بتائی دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی کامیابی نہیں دیتا، ولیمے کے ٹیبلوں پہ کامیابی نہیں ملتی، دسترخوانوں پہ کامیابی نہیں ملتی، سیل فونوں میں گھسے رہنے سے کامیابی نہیں ملتی۔ دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ 4 باتیں ایسی کہ دنیا کانپ گئی دیکھ کر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے ہی حملے میں ایران کی ٹاپ لیڈرشپ ختم۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ملک ٹھہر سکے گا؟ 30-35 سال سے جو وہاں کا روحانی پیشوا ہے وہ، اور بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ختم۔ دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا بتائیے جہاں پہ اگر یہ ٹاپ لیڈرشپ چلے جائے تو بچ سکے گا وہ؟ دنیا کو ایران نے بتا دیا کہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دنیا ہک دک رہ گئی کہ اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا نقصان اس نے جھیلا اور پھر بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ دنیا کو نہیں معلوم کہ مسلمانوں کی تاریخ اسی سے شروع ہوتی ہے۔ 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے جا چکے تھے۔ مسلمان اتنے صدمے میں آ گئے کہ ہر طرف ہر آدمی پریشان، ایسا صدمہ کہ امت برداشت نہیں کر سک رہی، اور آج تک کی امت کی تاریخ میں سب سے بڑا صدمہ تھا وہ۔ پھر ایسا صدمہ کبھی نہیں آئے گا امت کی تاریخ میں۔
ایسا سخت ترین صدمہ کہ امکان تھا کہ امت پھٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ اچانک ایک آواز مسجد نبوی میں بڑھتی ہے، یا ایھا الناس لوگو من کان منکم من یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان منکم من یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگو سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم الشان صدمے کے موقع پہ پوری قوم کو جگا رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں بکھرو نہیں، ہمارے نبی آج ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ بھیگنے کا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ عظیم الشان صدمہ ضرور ہے، لیکن جان لو جو کوئی محمد کی پرستش کر رہا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی پرستش کرتا رہا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پہ موت نہیں آئے گی۔ یہ تاریخ کی ابتدا میں مسجد نبوی سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو پوری امت مسلمہ کی تاریخ کو گائیڈنس فراہم کرتے ہیں، وہ شیعہ ہو کے سنی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے وہ آیت پڑھی اس موقع پہ، سورہ آل عمران کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں آئے ہیں۔ کیا اگر یہ ختم ہو جائیں، مر جائیں، ماتا ختم ہو جائیں یا ان کا قتل کر دیا جائے تو تم اپنے پیروں سے پھر جاؤ گے، دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یہ عظیم امت کو چھوڑ دو گے، بکھر جاؤ گے؟ اگر تم میں سے کوئی پیٹ پھیرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ پوری قوم جو صدمے سے بے چین تھی، صدمہ جو ہے بکھیر رہا تھا، پوری قوم کو اچانک کھڑی ہو گئی، نہیں، ہم اس ایک اللہ کو ماننے والے ہیں جس پہ موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ وہی بات رمضان میں ایران میں دکھائی دی۔ آج ہمارا عظیم قائد روحانی پیشوا ختم ہو گیا، لیکن اللہ تو زندہ ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے کمانڈر دنیا سے گزر چکے ہیں، شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ اللہ تو زندہ ہے۔ پوری قوم کھڑی ہو گئی۔ یہ اسلامی تاریخ ہے، یہاں قائدین کے ختم ہونے سے کوئی قوم بکھرتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ ہے کہ جس اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں اس پہ موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہماری پشت پر ہے، ہماری مدد کر رہا ہے۔ ساری دنیا حق دک رہ گئی۔ صہیونی تمام سمجھ رہے تھے کہ بس ایک آدھ دن میں مسئلہ ختم ہو جائے گا، تختہ پلٹ جائے گا، لیکن 40 سال کے بعد بھیک مانگنا پڑ رہا ہے کہ سیز فائر دے دو، سیز فائر دے دو۔ دوسری جو ہر طرف بات چل رہی ہے، انالیسس چل رہا ہے کہ the resilience of Iran، ایران کی استقامت، آج دنیا کو بتا دیا استقامت کیا ہوتی ہے۔ ایران نے، پوری دنیا دنگ ہے کہ اتنے میزائل، 30,000 مقامات پہ خطرناک میزائل مارے گئے، لیکن پوری استقامت کے ساتھ ٹھہرا ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے جنگ میں 3 صفات کا تذکرہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے وہ 3 صفات ایرانیوں میں موجود ہے یا نہیں ہے، اور یہ بتایا کہ ایسے 3 صفات مجھے بھی پسند ہیں اور یہ 3 صفات والے کامیاب ہونے والے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. 3 باتیں، 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا کہ ایسے صبر کرنے والے مجھے پیارے ہیں، میں انہیں پسند کرتا ہوں. ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، ربانی نیکوکار لوگ انبیاء کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں اور ان کے اندر 3 صفتیں ہیں. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں ان پہ جتنی بھی مشکلیں آئیں، جتنے بھی بم اور میزائل برسائے گئے، اس سے وہ کبھی دل برداشتہ نہیں ہوئے. اب بہت ہو گیا بھائی، بہت نہیں، دل برداشتہ نہیں ہوئے وہ لوگ. وما ضعفوا، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ارے کیا ہے اتنے، تم ایک چونٹی کی طرح ہو، امریکہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو. وما ضعفوا، کمزوری نہیں دکھائی. وما استکانوا، دبے بھی نہیں. جنگ کے 3 دن ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے I want unconditional surrender of ایران. میں ایران کا انکنڈیشنل سرنڈر چاہتا ہوں. وما استکانوا، دبے نہیں. آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھائی جنگ بند کرو، مجھے بچا لو. یہ 3 صفتیں جو اللہ کو پسند ہیں اور جنگ میں کام آتی ہیں. آج وہ شیعہ صحیح، لیکن یہ 3 صفتیں ان میں دکھائی دے رہی ہیں. وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی ہے اور نہ وہ طاغوت سے دبے ہیں. ایران، GCC کنٹریز، امریکہ، کتنا زبردست پاور، اندازہ نہیں لگا سکتے. پسینے نکل جاتے بڑے بڑے ممالک کے، لیکن ایک مور ناتوان نے کھڑا کر لیا اپنے آپ کو اللہ کے وطن میں، اور آج بڑی طاقت کہہ رہی ہے کہ بھائی ذرا چھوڑ دو، سیز فائر کر لو. تو یہ دوسری بات تھی جو ایران نے دنیا کو بتائی. تیسری حیرت انگیز بات، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حد مقرر کر دی کہ 8 o'clock ایسٹرن ٹائم تک میں انہیں جو ہے مہلت دے رہا ہوں، اس کے بعد ہم پوری سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے، پورے انفراسٹرکچر کو ختم و برباد کر دیں گے، پورے انفراسٹرکچر. کیا دیکھتے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پورے ایرانیس نکل کے بریجز پہ آ رہے ہیں، اور انفراسٹرکچر جہاں پہ پاور جنریشن ہو رہا ہے، پاور جنریشن اسٹیشنز کے گرد حلقہ بنا کے ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک پوڈ کاسٹ پلیٹ فارم ہے، آپ لوگ دیکھیے، نوجوان دیکھیے، جج نیپولیٹانو، بہترین انالیسس ہوتے ہیں، دنیا کے بہترین انالسٹ آ کے بات کرتے ہیں. دیکھنا ہو تو ایسے پوڈ کاسٹ دیکھو. اس میں جج نے پوچھا کرنل میک گریگر سے کہ کرنل کیا تم نے دیکھا کہ ایک ملک اسرائیل جہاں پہ سیرن کی پہلی آواز، سیرن کا بات ہے جب ایران کا میزائل نکلتا ہے ایران سے تو سیرن شروع ہوتا ہے، سیرن کی پہلی آواز سے ہانپتے کانپتے پوری آبادی بنکروں میں چلی جاتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے. یہ کیا معاملہ ہے کہ ایران 8 بجے میزائلز آ رہے ہیں اور ماس ڈسٹرکشن ویپنز پھینکے جا سکتے ہیں،
پوری ایرانی قوم نکل کر آگے آ کے بریجز پہ ٹھہری ہوئی ہے اور فلاں کیا ہے، ہر طرف اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے. یہ کیا بات ہے؟ پوری دنیا حق دک ہے. یہ بات ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. ہم کو تو صرف پلاٹر پسند ہیں، ولیمے کی دعوتیں پسند ہیں، بہترین کھانے پسند کرنے والے ہیں. آج دنیا حق دک ہے ان ایرانیوں سے کہ کیسے 1,40,00,000 لوگ سائن کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. پورے آگے گھیر لیے، پورے انفراسٹرکچر کو گھیر لیے. وہاں پہ جانے کا مطلب موت کے سوا کوئی دوسری بات نہیں، صرف موت. دنیا کو بتا دیا ایمان کیا ہے. آپ شیعہ کہتے رہ جاؤ، سنیوں کا ایمان تو صرف ولیمے کے ٹیبل کے گرد گھوم رہا ہے. شیعہ لوگوں نے دنیا کو بتا دیا یہ ایمان ہے. ساری دنیا جھکی ہوئی ہے ان کے آگے. حسینی کردار انہوں نے پیش کیا. قرآن مجید میں ایسی ایک تذکرہ ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب لوگوں نے ان سے کہا، اہل ایمان سے، کہ ایک بڑی فوج یہاں پہ جمع ہے، ان سے ڈرو، ان کا ایمان بڑھ گیا. کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، ہمارا وکیل تو اللہ ہے، کیا بہترین مدد کرنے والا ہے. ارے 8 بجے میزائل آ کے گر رہی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ان کا ایمان بڑھ گیا. پورے بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے آگے بڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہماری مدد کرے گا. ہر چیز کو گھیر لیا انہوں نے. دنیا دنگ رہ گئی. بیت ابیض، وائٹ ہاؤس کا مکین کانپنے لگا. 1 گھنٹہ 55 منٹ پہلے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم ایران کے 10 شرائط پر سیز فائر کو مان لیتے ہیں. یہ ہوتی ہے قوم، اس کو کہا جاتا ہے قوم. 2 اور باتیں جو اس معاملے میں زائنسٹ کے خلاف گئیں، وہ ایک یہ کہ امریکہ کی جو فوج ہے وہ اس جنگ میں جانے کے لیے تیاری نہیں ہے. فوج کے بڑے بڑے کمانڈر اس کے خلاف ہیں. CIA کا چیف اس کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں. جب فوج ہی تیار نہیں ہو، فوج کے بڑے بڑے کمانڈر کہیں کہ اسرائیل کی جنگ ہم کیوں لڑیں گے؟ جو جنگ میدان میں جا کے کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے وہ خود تیار نہیں ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا سورہ حشر میں، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ. ارے یہ لوگ تم سے روبرو جو ہے جنگ نہیں کر سکتے ہیں، کسی خلے میں چھپ کے یا کسی دیوار کے پیچھے سے تم پہ حملہ کرتے ہیں. اور آج کے دور میں یہ وہ اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر ہے، اسٹیلتھ ایئر کرافٹ F-35 جس کو کوئی ریڈار پہچان نہیں جا سکتا. اگر وہ مل جائے تو اوپر سے جا کے بم کر دیں گے، ختم. من ورائی جدر، مقابلے میں نہیں آ سکیں گے. باسہم بینہم شدید، ان کی ملٹری کا چیف اور ان کا جو کمانڈر ان چیف ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ، یہ دونوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں. آپس میں ان کی مخالفتیں ہیں، کوئی ان کے فیور میں نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ آپس میں ایک ہے، نہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. تحسبهم جمیعا، تم انہیں ایک سمجھتے ہو، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں.
تو دل کے پھٹے ہونے کی وجہ سے یہ جنگ ایک طرف تمام تر نقصانات کے باوجود پوری قوم ٹھہری ہوئی ہے، بڑے بڑے کمانڈروں کی شہادت دیکھ کے پوری قوم ٹھہری ہوئی، وہاں پہ دل پھٹے ہوئے ہیں، کوئی جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، پورے مخالفت میں۔ اور آخری اہم ترین بات جس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، یہ 4 باتیں آپ دیکھیں قوموں کی تاریخ بناتی ہیں، آپ دیکھیں یہ اس پہ غور کریں۔ پہلے قوم کی اپنی استقامت، پھر قوم کا کردار، پھر تیسرے مخالفت میں جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، کفر ہے، ظاہر ایک دکھتا ہے لیکن دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آخری اہم ترین بات، امریکہ کی جو سول سوسائٹی ہے وہ اس جنگ کے فیور میں نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے اہل ایمان پر۔ چند ظالم اہل ایمان پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، لیکن اسی علاقے کی سول سوسائٹی اس کا مقابلے میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہ خاص اللہ کی مدد ہوتی ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ صرف اہل ایمان کو ان حالات میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، دبنا نہیں، کھڑے ہو گئے، سول سوسائٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتے ہیں۔ ابھی 10 دن پہلے پورے امریکہ میں 1 کروڑ لوگ، 100 ملین لوگ، نو کنگز ریلی، وی ڈونٹ وانٹ وار وتھ ایران۔ پورے امریکہ کے طول و عرض میں 1 کروڑ لوگ جمع ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں، ایک مقام پر، اور اپنے پروٹیسٹ کو انہوں نے لگا دیا۔ کانپ گیا ان حالات کی وجہ سے۔ ایک تو ایران کی استقامت، پھر اس کے بعد وہاں کے لوگوں کا کردار، پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ میری فوج تیار نہیں ہے، پھر چوتھا ہے کہ میری عوام، نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں، کہیں یہ عوام مجھے جیل نہ بھیج دیں، اگر میری میجارٹی کانگریس میں اور سینیٹ میں کم ہو جائے، امپیچمنٹ موشن آ جائے اور رہی صحیح عمر میں جیل میں گزار دوں۔ کانپ گیا۔ تو یہ 4 باتوں پہ نوجوانوں غور کرو اور مسلمانوں غور کرو کہ یہ جنگ خالی دیکھنا واہ 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 کیا کیسا ہوا، اس کے 13-15 گرا وہ نہیں، آپ انالیسس کرو۔ آپ ایک ایسے دور میں ہیں، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، اس میں کس طرح استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایران شیعہ ضرور ہے، شیعہ سنی کا موقع نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ اس جنگ کا یہ ہوا کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ تھا وہ تار تار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو کام سعودی عرب کو کرنا تھا، جو کام اردن کو کرنا تھا، جو کام شام کو کرنا تھا، جو کام مصر کو کرنا تھا، وہ کام ایران، جنہیں ہم شیعہ کہتے ہیں، وہ کر دیے، اور بولے کہ نو انف از انف، تیرا گریٹر اسٹائل نہیں چل سکے گا، بس بند کر، ورنہ میرے میزائل ہوں گے تجھے کھا جائیں گے۔ تو حضرات گرامی، اس طرح یہ جنگ جو ہے رکی ہوئی ہے، لیکن یہ زائنسٹ اس وقت جو ہیں، جب 10 پوائنٹ ایران کے وائٹ ہاؤس پہنچے تو وائٹ ہاؤس کے جو زائنسٹ ہیں، جو ٹرمپ کو فنڈنگ کیے ہیں، وہ تمام جمع ہو گئے، سر پکڑ لیے کہ کیا بات ہے، تم ان بنیادوں پہ سیز فائر کر رہے ہو۔ اور سعودی عرب والا بھی کہہ رہا، ابا مت کرو، ابا مت کرو، ابا یہ جنگ کے بعد اور پاورفل ہو گیا، ابا سیز فائر مت کرو اور مارو۔ سعودی عرب وہ پورے چھوٹے چھوٹے بول رہے ہیں، یہ پورے زائنسٹ اور انالسٹ کا یہ خیال ہے کہ اٹس اے فریجائل سیز فائر، مطلب بہت کمزور سیز فائر ہے، لیکن اللہ چاہے، واللہ یحب الصابرین ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو چاہے کر دیتا ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ بات ہے کہ ایران اس وقت ساری دنیا میں ایک بہت بڑا پاور، نہ ہی علاقائی بلکہ پوری دنیا کا ایک پاور بن کے اٹھ رہا ہے۔ کئی زمانے کے بعد
ایک مسلمان ملک دنیا کی سطح پہ آ جائے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔